شمائلہ باجی کیوں نہیں؟ سب سے زیادہ خوشی اس دن کی مجھے ہی ہوگی۔ چلیے ناصرہ باجی، آج ساتھ میں ہلا گلا کرتے ہیں۔ شمائلہ باجی کو اچانک چہکتا ہوا دیکھ کر انکل حیران ہو گئے اور پاس آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ انکل، تھینک یو میرے بیٹے، پتہ نہیں کیسے تم نے یہ کیا، مگر شمائلہ کے چہرے پر یہ خوشی دیکھنے کو میں ترس گیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ شیرو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟ بیٹا بھی بولتے ہیں اور تھینکس بھی کہتے ہیں۔ باجی کو میں اداس نہیں رہنے دوں گا، آپ فکر مت کرو انکل۔ شاباش میرے بیٹے، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ تبھی بختیار ماما منّے کے پہلے سال کی خوشی میں گاؤں میں مٹھائی بانٹ کر واپس آ گئے، اور وہ بھی گرم جوشی سے۔ انکل سے ملے، بس پھر شروع ہو گیا نئے سال کا ہلا گلا۔ شمائلہ باجی ناصرہ باجی اور مہرین کے ساتھ لگ گئیں، نائلہ مامی نکت خالہ اور رخسانہ آنٹی کے ساتھ تھیں، مائرہ مامی کے ساتھ بختیار ماما شہزاد کو گود میں کھلا رہے تھے، سرور ماما دلدار ماما کے ساتھ شاہد انکل کو کمپنی دے رہے تھے۔ میں مویت کو ساتھ لے کر راجو سے ملنے نکل گیا۔ یہ پولیس یہاں کس لیے آئی ہے؟ تم لوگ کیا جھگ مار رہے ہو؟ ایسی چھوٹی موٹی باتیں تم لوگ خود ہینڈل کیا کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سکندر خان دوسرے شہر میں اپنے آفس میں تھا جب اسے خبر ملی کہ پولیس ان کی فیکٹری کے آفس میں آئی ہے۔ ویسے تو ایسی چھوٹی موٹی باتیں اس کے وفادار ملازم خود سنبھال لیتے تھے، لیکن آج پولیس والے ان کی کوئی بات ماننے کے بجائے سختی سے پیش آ رہے تھے۔ ملازم: سر، وہ لوگ کوئی بات سن ہی نہیں رہے اور کچھ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اپنے علاقے کی پولیس تو ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ یہ لوگ دوسرے علاقے سے آئے ہیں اور ہماری کمپنی کے پلانٹ کے مینیجر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں لے کر ہی جائیں گے۔ سکندر خان غصے سے بلبلاتے ہوئے: اپنی اوقات سے باہر جا رہی ہے وہ اے ایس پی، پولیس والوں سے کہہ دو کہ وہ جس کی تلاش میں یہاں آئے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، اسے ڈھونڈنا ہے تو اس کے گھر جائیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر نہ مانے تو وکیل کہاں مر گئے ہیں، ان کو بھیجو ان سے بات کرنے کے لیے، وہ خود سمجھا لیں گے۔ ملازم سکندر خان کا جواب سن کر واپس چلا گیا۔ سکندر خان کے ساتھ اس کی پرسنل سیکرٹری بیٹھی تھی جو اس معاملے کو بخوبی جانتی تھی۔ سیکرٹری: اب کیا ہوگا؟ پولیس تو آج یہاں بھی پہنچ گئی۔ سکندر خان: تو کیا ہوا؟ میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی یہ پولیس۔ اندازہ تو مجھے کل ہی ہو گیا تھا جب پولیس نے ادھر فیکٹری کے آفس میں دستک دی تھی، اس لیے تو میں نے مینیجر کو اور اس کی فیملی کو غائب کروا دیا۔ سیکرٹری: مگر سر، اتنی ہمت کس کی ہوگی آپ کے خلاف ایکشن لے؟ سکندر خان: اس کو بھی اس کی اوقات دکھانی پڑے گی، بہت اچھل رہی ہے کمینی، وہ حال کروں گا، کوٹھے کی رنڈی بھی اس پر تھوک کر جائے گی۔ غلط انسان سے پنگا لیا ہے اس نے۔ چل شروع ہو جا، دماغ بہت گرم ہو گیا ہے۔
جلدی سے ٹھنڈا کر مجھے۔ سکندر کی بات سنتے ہی اس کی پرسنل سیکرٹری نیچے بیٹھ گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ ادھر روبینہ خان کل سے پریشان تھی۔ کل مینیجر کو اٹھانے کے لیے جو پولیس ٹیم گئی تھی اسے مینیجر نہیں ملا تھا، نہ گھر پر نہ فیکٹری میں، اور دوبارہ جب پولیس نے اس کے گھر پر چھاپہ مارا تو اس کی فیملی بھی غائب تھی۔ روبینہ خان سمجھ گئی تھی کہ اسے بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے تو فیکٹری والے اسٹاف کی طرف سے کسی طرح کا سپورٹ نہیں مل رہا تھا، مگر کسی طرح اس نے پتہ لگوایا کہ وہ مینیجر دوسرے شہر میں ہے میٹنگ کی وجہ سے، تو اس نے وہاں کے لیے بھی پولیس نفری بھیجی، مگر وہاں بھی پولیس کو کچھ نہیں ملا۔ روبینہ کو اتنا تو کلیئر ہو گیا تھا کہ اس میں سکندر خان اس مینیجر کو بچا رہا ہے، مگر کیوں؟ اس بات کا جواب شاید اس کیس سے جڑا ہو۔ اس لیے روبینہ اور بھی زیادہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ سکندر خان جیسے بڑے آدمی سے ٹکرانا آسان نہیں تھا۔ لیکن روبینہ خان نے شیرو سے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ پر ڈٹ گئی اور اپنے عہدے کا بھرپور طریقے سے استعمال کرنے لگی اپنا وعدہ نبھانے کے لیے۔ کیا یار، تم لوگ کب سے فون پہ ہی لگے ہو؟ اگر فون پر ہی باتیں کرنی تھیں تو مجھے کیوں ساتھ میں لے آئے؟ اچھا خاصا شہناز کی طرف جانے کو پروگرام بنایا تھا، کہاں پھنس گیا؟ تم لوگوں کے جھمیلے میں خود تو مزے سے لگے ہو، ادھر مجھے ٹکایا ہوا ہے۔ راجو بڑبڑا رہا تھا، کیونکہ پچھلے 1 گھنٹے سے میں اور معید فون پر لگے ہوئے تھے۔ معید مناہل سے باتیں کر رہا تھا اور میں نے ایک ایک کر کے سب سے بات کی۔ نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے فون آ رہے تھے۔ شیرو غصہ کیوں کرتا ہے؟ تیرے سامنے ہی دیکھ، نئے سال کی وجہ سے سب کے فون آ رہے ہیں۔ چل اب غصہ تھوک، گھر چلتے ہیں۔ چل یار تو معید بھی بات ختم کر، باقی کل کر لینا۔ معید نے مناہل کو بائے کہا اور ہم لوگ گھر پر واپس لوٹ آئے۔ راجو تو انکل کو دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ انکل نے اسے کہا کہ یہاں وہ مالک نہیں ہیں، اس لیے گھبراؤ مت۔ ناصرہ باجی اور مہرین نے شمائلہ باجی کو ساتھ لے کر کھانے پینے کا سامان سجا دیا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی گھر جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ بختیار ماما نے لائٹنگ بھی کروا رکھی تھی۔ گاؤں کے کئی لوگ اس موقع پر مبارکباد دینے بھی آئے تھے، مگر اب شام کے وقت ہر کوئی اپنے گھر میں تھے نئے سال کی خوشی منانے کے لیے۔ شام سب نے مل کر کھانا کھایا، سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ اچھا بھائی صاحب، اب ہم چلتے ہیں، اجازت دو۔ انکل نے کھڑے ہوتے ہوئے سرور ماما سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ سرور ماما: ارے اب کہاں جانا ہے تم نے؟ دیکھو کیا ٹائم ہو گیا ہے، تم سب آج رات یہیں رکو، صبح چل جانا۔ انکل، ضروری نہ ہوتا تو ایسا ہی کرتا، اب کیا ہے نا، صبح مجھے ضروری کام سے کہیں جانا ہے، اگر یہاں رک گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ نائلہ مامی: تو کیا ہوا؟
دیر ہی ہو جائے گی، کوئی آفت تو نہیں آ جائے گی؟ روز روز تو تم لوگ آنے سے رہے، اب آئے ہو تو رک جاؤ۔ ویسے بھی سال کا پہلا دن ہے، خوشی کا ماحول ہے، اپنوں کے ساتھ ہی تو اچھا لگتا ہے۔ انکل، بھابھی مجبوری ہے، ورنہ میں بھی رکنا چاہتا تھا۔ نائلہ مامی، ٹھیک ہے، اگر تجھے اتنی ہی جلدی ہے تو اکیلا چلا جا، رخسانہ اور بچوں کو یہیں چھوڑ دے۔ انکل، اگر رخسانہ یہاں رکنا چاہے تو میں منع نہیں کروں گا۔ آنٹی، بھابھی، من تو میرا بھی رکنے کا ہے، مگر یہاں سے پھر واپس کیسے جائیں گے؟ نائلہ مامی، ناصرہ آئی ہے نا گاڑی لے کر، سب ساتھ میں چلے جانا۔ آنٹی، مگر ہم سب ایک گاڑی میں کیسے آئیں گے؟ نکھت اور مہرین بھی تو ہیں، اور پھر شیرو بھی تو ساتھ ہے، سب کا مشکل ہوگا۔ اس بار معاف کر دو بھابھی، اگلی بار پکا ہم آپ کے پاس رہیں گے۔ دیبا بھابھی، آپ بھی میری بات سن لو، مائرہ کے ٹائم تو ہمیں موقع نہیں دیا آپ لوگوں نے، لیکن اس بار آپ کی دیکھ بھال ہم کریں گے، پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ دیبا مامی آنٹی کی بات پر شرما گئیں۔ انکل آنٹی پھر سب سے ملے اور جانے کو تیار ہو گئے۔ گھر کب آؤ گے؟ اب تو ناراض نہیں ہونا مجھ سے؟ آنٹی سب سے ملنے کے بعد میرے پاس آئیں اور آہستہ سے مجھ سے پوچھا، شیرو، جلد ہی آؤں گا اور میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ آنٹی نے مجھے گلے لگایا اور مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئیں۔ ٹائم نکال کر مجھ سے ملنا، کل تو میں باہر جا رہا ہوں 1-2 دن کے لیے، مگر جب بھی ٹائم ملے مجھ سے ملنا ضرور، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ انکل نے بھی مجھے گلے لگایا باہر نکلتے ہوئے اور یہ بات کہی۔ میں نے انکل کو حامی بھر دی، پھر موہت بھی مجھ سے گلے ملا۔ شمائلہ باجی، ناصرہ باجی اور مہرین کے ساتھ تھیں۔ جب وہ کار میں بیٹھنے لگیں تو پلٹ کر میری طرف آئیں اور آتے ہی میرے گلے لگ گئیں۔ شمائلہ، تھینکس فار ایوری تھنگ، جلدی گھر آنا، میں انتظار کروں گی۔ شمائلہ باجی خوشی سے مجھے دیکھتے ہوئے واپس گاڑی میں بیٹھ گئیں اور وہ سب واپس چل دیے۔ ہم سب واپس اندر آ گئے۔ کھانا پینا تو ہو چکا تھا، آج اتنا میٹھا کھایا تھا کہ پیٹ سب کا بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر سب مل کر باتیں کرتے رہے اور پھر نائلہ مامی نے سب کو سونے کا کہہ دیا۔ اوپر کے کمروں میں ایک کمرہ ناصرہ باجی کو دیا گیا اور ایک نکھت خالہ کو۔ مہرین نے تو ان کے ساتھ ہی سونا تھا یا پھر ناصرہ باجی کے ساتھ۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نائلہ مامی نے سب کو سونے سے پہلے دودھ دیا۔ میں دودھ پی کر اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا، مجھے نکھت خالہ کا خیال آیا۔ آج سارا دن میں اتنا بزی رہا کہ ان کی چوٹ کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا اور نکھت خالہ کے کمرے میں گیا۔ نکھت خالہ اکیلی تھیں اپنے کمرے میں۔ شیرو، خالہ آپ اکیلی؟ مہرین کہاں ہے؟ نکھت خالہ ناصرہ کے ساتھ ہے، تم سوئے نہیں ابھی تک؟ شیرو، بس سونے ہی جا رہا تھا کہ آپ کا خیال آ گیا۔
آج سارا دن میں نے ایک بار بھی آپ سے آپ کی طبیعت کا نہیں پوچھا۔ اب کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ نکہت خالہ ٹھیک ہے، مجھے خود ہی دھیان نہیں رہا کہ چوٹ لگی ہے۔ بات کرتے کرتے جب خالہ بیڈ پر بیٹھیں تو اچانک سے ان کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ شیرو: کیا ہوا خالہ، آپ کو درد ہو رہا ہے کیا؟ نکہت خالہ: ارے وہ بس بیٹھی تو اچانک سے تھوڑا سا درد ہوا، سارا دن نکل گیا اور دیکھو اب سونے کے ٹائم پھر سے۔ شیرو: کیا آپ لیٹی رہی ہیں خالہ؟ میں ابھی تیل کی مالش کر دیتا ہوں۔ شیرو کے منہ سے مالش کا نام سنتے ہی نکہت کی آنکھوں کے سامنے رات والا منظر آ گیا۔ کیسے شیرو نے رات کو اس کے کولہوں کی مالش کی تھی اور پھر رات وہ کیسے ہوس میں جل اٹھی تھی، وہ سب یاد آتے ہی نکہت کی دھڑکنیں اچانک سے بڑھ گئیں۔ نکہت خالہ: نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہ تو تھوڑا سا درد ہے، اب میں ٹھیک ہوں، تم آرام کرو۔ شیرو: مگر آپ کو تو درد ہو رہا ہے، اگر کل کی طرح پھر آپ کو تکلیف ہوئی تو؟ نکہت خالہ: تم آرام سے سو جاؤ، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں۔ شیرو سمجھ گیا، آپ کل رات میرے ہاتھوں کی مالش سے ناراض ہیں نا، میں نائلہ مامی کو بلا دیتا ہوں۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ میری وجہ سے شیرو مایوس ہو رہا ہے، اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ الٹا میری تکلیف ہی تو دور کی تھی اس نے، وہ تو میں خود ہی۔ نہیں، میں شیرو کو مایوس نہیں ہونے دوں گی۔ شیرو کو مایوس ہو کر جاتا دیکھ کر نکہت کو اچھا نہیں لگا تو اس نے شیرو کو روک دیا۔ نکہت خالہ: بھابھی کو اگر پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گی، میں نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر میں تم سے ناراض تھوڑا ہی ہوں، تم نے جو بھی کیا میرے اچھے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ آؤ یہاں بیٹھو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اگر مالش کرنی ہی ہے تو وہ تم بھی تو کر سکتے ہو۔ شیرو: لیکن آپ؟ نکہت خالہ: میں نے کہا نا میں ناراض نہیں ہوں، تم کوئی غیر تھوڑے ہو، تم تو میرے اپنے ہو۔ اچھا کر لو مالش، پر پہلے دروازہ بند کر دو، کسی نے دیکھا تو کیا کہے گا؟ شیرو: میں نائلہ مامی کو بلا دیتا ہوں خالہ، یا پھر ناصرہ باجی کو۔ نکہت خالہ: ناصرہ ایک لڑکی ہے، اس سے کہاں ہوگی ایسی مالش؟ اب تمہیں مالش کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا ہی تو درد ہے، سہ لوں گی۔ نکہت کا من اب اندر سے چاہ رہا تھا کہ شیرو کل کی طرح اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کی رگڑ کر مالش کرے، اس لیے ناصرہ کا نام اس نے فوراً خارج کر دیا۔ نائلہ یا کسی اور کا تو وہ پہلے ہی منع کر چکی تھی۔ نکہت کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ شیرو: آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ نکہت خالہ: میں نے کہا نا تم میرے بیٹے ہو، تمہاری کوئی بات مجھے کیسے بری لگ سکتی ہے؟ چلو اب دروازے کو لاک لگا دو اور بڑی لائٹ بند کر دو۔ نکہت خالہ کی بات سن کر میں فوراً کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے سے تیل کی بوتل لے آیا جو خاص طور پر میں مالش کے لیے ہی استعمال کرتا تھا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا
اور بڑی لائٹ بند کر کے 0 کا بلب جلا دیا۔ نکت خالہ بیڈ پر بیڈ شیٹ لیے پڑی تھیں جو ان کے پیٹ تک تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے ان کے اوپر سے بیڈ شیٹ ہٹانے کی کوشش کی تو خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نکت خالہ، نہیں، اسے ایسے ہی رہنے دو، میں کروٹ بدلتی ہوں، تم چادر میں ہاتھ ڈال کر مالش کرنا اور دیکھو، چادر مت ہٹانا۔ میں نے خالہ کی بات مانتے ہوئے جی کہا اور وہ بیڈ پر الٹا لیٹ گئی۔ میں نے ایک طرف سے چادر کو تھوڑا سا اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر تیل لگا کر ان کی کمر کے پاس رکھا۔ خالہ کی کمر پر کوئی کپڑا نہیں تھا، انہوں نے شاید پاجامے کو تھوڑا نیچے سرکا لیا تھا۔ میں نے پہلے کمر پر تیل لگایا اور مالش کرنے لگا۔ نکت کے اندر ہلچل تیز ہو گئی۔ شیرو کا ہاتھ محسوس کرتے ہی کل رات درد میں ہونے کی وجہ سے اس کا دھیان شیرو کے پیار پر اتنا نہیں تھا، مگر آج اسے کل کی طرح زیادہ درد نہیں تھا، اس لیے شیرو کے پیار کا احساس ہوتے ہی وہ مچل اٹھی۔ شیرو، خالہ کیسا لگ رہا ہے؟ نکت، تو بس کرتا رہ۔ میں نے کمر سے ہاتھ تھوڑا سا نیچے کو کھسکایا تو خالہ کے منہ سے آواز نکلی، مگر یہ کل کی طرح درد والی نہیں لگ رہی تھی۔ خالہ نے چادر نہ ہٹانے کو کہا تھا، اس لیے میں ایک ہاتھ سے ہی مالش کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ پاجامہ تھوڑا نیچے ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔